اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی حیات پاک اس قوم کے لیے جسے اللہ تعالیٰ کی حکمران ہونے کا شرف بخشے نمونہ ہے، اور آپ کی وفات ہر فانی انسان کے لیے نمونہ ہے اگر وہ حق پر جان قربان کر دینے کا آرزو مند ہو۔ یہاں ہم حضرت موصوف کی زندگی اور موت کے مختصر حالات کو بیان کرتے ہیں۔ جب خلیفہ ولید نے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو مدینہ منورہ کا گورنر بنایا تو آپ نے فرمایا، اس شرط پر گورنری منظور کرتا ہوں کہ مجھے پہلے گورنروں کی طرح ظلم کرنے پر مجبور نہ کیا جائے۔ خلیفہ نے کہا، آپ حق پر عمل کریں، خواہ خزانہ خلافت کو ایک پائی بھی نہ ملے۔ آپ نے مدینہ منورہ میں پہنچتے ہی علماء اور اکابر کو جمع کیا اور فرمایا، اگر آپ لوگوں کو کہیں بھی ظلم نظر آ جائے تو خدا کی قسم مجھے اس کی اطلاع ضرور کر دے۔ جب تک کہ آپ مدینہ کے گورنر رہے کسی شخص نے آپ سے عدل، نیکی، فیاضی اور ہمدردی کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ خلیفہ سلیمان کی آخری بیماری میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو شک ہوا کہ وہ کہیں آپ کو اپنا جانشین نہ بنائے۔ گھبرائے ہوئے رجا بن حیوہ وزیر اعظم کے ہاں تشریف لے گئے اور فرمایا، مجھے خطرہ ہے کہ خلیفہ سلیمان نے میرے حق میں وصیت نہ کر دی ہو۔ آپ مجھے ابھی یہ بتا دیتا کہ میں استعفیٰ دے کے سب کدوش ہو جاؤں اور وہ اپنی زندگی میں کوئی دوسرا انتظام کر جائے۔ رجا نے آپ کو ٹال دیا، مگر جب وصیت نامہ سامنے آیا تو آپ کا خطرہ صحیح ثابت ہوا۔ اس وقت خلیفہ سلیمان دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ اس واسطے آپ نے عام مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمایا، اے لوگو، میری خواہش اور تمہاری رائے کے بغیر مجھے خلیفہ بنایا گیا ہے۔ میں تمہیں اپنی بیعت سے خود ہی آزاد کیے دیتا ہوں، تم جسے چاہو اپنا خلیفہ مقرر کر لو۔ مجمع سے بالاتفاق آواز آئی کہ امیر المؤمنین، ہمارے خلیفہ آپ ہیں۔ ارشاد فرمایا، صرف اس وقت جب تک میں اطاعت الہی کے حد سے قدم باہر نہ رکھوں۔